عزیز و تکریم علماء سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھی عزیز بچوں جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمنع رے، یا غوث اعظم بھی ظلم، تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بعد الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم الصلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلامت رکھیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! ارے بلند آواز سے پڑھے یار، بریانی والی آواز تو سنا دو ذرا یار۔ اتنی بڑی ہستی، بڑے خوش نصیب ہو کہ ایسی ہستی اس زمین منجن پور میں اس مدرسہ احسانہ کی برکت اتنی عظیم برکت ہے کہ جہاں نائب رسول رات و دن پڑھاتے ہیں ان کی بھی برکت ہے۔ ایسی ہستی پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے صدقے میں یہاں بھیج دیا۔ ایسی آواز نکالو کہ یقیناً پتہ چلے کہ تم نے جسم کے دل کو جوش میں لے کر آئے ہو، ایمان کی حرارت تمہاری موجود ہے۔ نعرہ تکبیر! لگا دل جمع ہے، بوڑھے بھی جمع ہے، دل بھی جمع ہے۔ لگا یہ لگ رہا ہے حضرت سمجھ رہے ہیں کہ میرے جو تقریر سننے کے لوگ بیٹھے ہیں دل سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محبت اور کشش کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالہ! حضرت علامہ مولانا مفتی احمد علی صاحب قبلہ! ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ آپ کے سامنے حضرت بڑے ہی اچھے انداز میں آپ کے دل میں کششیں پیدا کریں گے۔ انشاءاللہ رحمان آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ رب العزت حضرت علامہ مولانا رئیس صاحب کو اللہ پر عمر خضر عطا فرمائے اور مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آج ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ
برکت قرآن ہے اور رحمت رحمان ہے. بر رسول پر علماء سنت کا عظیم قافلہ جلوہ گر ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں بڑا ہوں، جو نیچے بیٹھے ہیں کرسی سے وہ چھوٹے ہیں، یہ خیال کبھی نہ لانا. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہم سب پر دیر قائم و دائم رکھے. مولا کریم بالخصوص ناظم ادارہ حضرت سید سلطان صاحب عرف شاملی، اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے. اور مولا کریم جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت روئے زمین پر ہیں، اللہ سب کی عمروں میں رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور زیادہ لمبی تقریر کا بھی وقت نہیں ہے. جتنا وقت صدر محترم عالی جناب محترم حضرت علامہ مولانا اقبال احسانی صاحب قبلہ نے دیا ہے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اسی وقت میں گفتگو کو سمیٹ لیا جائے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آج جہاں تک میں جانتا ہوں میری علم کے مطابق 19 بچوں کے سر پہ دستار فراغت رکھی جائے گی. 19 بچے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ فیضان احسانی ہے. اور ان بچوں کی اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم جشن قرآن میں جمع ہوئے ہیں. سلطان الدین کانفرنس کے نام سے اس محفل کو سجایا گیا ہے. مگر میں بتا دوں اللہ کا شکر ہے ہمارے جلسوں کو سیاست جیسی غلاظت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ جلسے ہمارے مذہبی جلسے ہوتے ہیں اور ہمارا صرف ایک ہی نظریہ ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اور یہ جتنے بھی قرآن پڑھنے والی جماعت ہے، قرآن پڑھانے والی جماعت ہے، اللہ اس پوری جماعت کو عمر دراز عطا فرمائے اور ہر بلا زمین و آسمانی سے محفوظ و معمول فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، بس بنا تمہید کے یوں سمجھیں اور آپ بھی کبھی کبھی اس چیز کو محسوس کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر کے کرم یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. مسلمان بنا کر کے بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اس نے ہم کو بریلی کے احمد رضا جیسا عاشق رسول عطا فرمایا ہے. اور امام احمد رضا کی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمارے نظریوں کی حفاظت کی ہے، جس نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے. یہ بات میں اس بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہاں سے چندہ ملتا ہے یا وہاں سے میرے گھر پہ کوئی پرسنٹیج پہنچتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر امام احمد رضا نہیں ہوتے تو ہمارے عقیدوں کا کیا ہوتا. انہوں نے ایک نیا رنگ زندگی کو دیا اور مصطفیٰ جان رحمت کا ہمیں در تک پہنچنے کا بڑا آسان راستہ دکھایا. آپ اگر غور کریں، لوگ اپنے کام میں اللہ کی حمد کرتے رہے اور نئے نئے طریقوں سے حمد کی. کسی نے گائے کے دودھ کا تذکرہ کیا، کسی نے کہا بکری گائے بھینس بنائی، کھانے کو دی دودھ ملائی. اس طرح سے اللہ کی حمد کی. لیکن میرے امام نے قلم اٹھایا تو بڑے نرالی انداز میں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو وطن کا رب بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. لوگ کہتے ہیں دودھ دیا، مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. حد ہو گئی قسم خدا کی. کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو،
ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا. پھر خود کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا ملا بمشکل تیرے روضہ کے مقابل. ہمیں وہ نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, ملا کیسا. آپ خود کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. تو امام احمد رضا جیسا ہمیں رب نے مجدد عطا فرمایا, اس کا احسان ہے. اور خدا کی قسم شیروں کے جاڑے کبھی خالی نہیں جاتے. اعلیٰ حضرت گئے اپنے پیچھے مفتی اعظم چھوڑ کے گئے, مفتی اعظم گئے اپنے پیچھے تاج الشریعہ کو چھوڑ کے گئے, تاج الشریعہ گئے اپنے پیچھے قائد ملت کو چھوڑ کے گئے. آج بھی اللہ کا شکر ہے سنی لاوارث نہیں ہے, آج بھی سنی لاوارث نہیں ہے. مگر کچھ کڑوی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں اور فطرت ہے میری کہہ جانا, اس لیے کہ حضرت میں یہ بات بھی کہتا ہوں ہماری اوقات جہازوں میں اڑنے کی نہیں تھی. ہم تو شاید سائیکل کے بھی لائق نہ ہوتے. آج جو جہازوں میں اڑ رہے ہیں اور گاڑیوں میں چل رہے ہیں یہ قوم کا پیسہ ہے. اعلیٰ بلڈنگیں, شاندار سفر, یہ سب آپ کے پیسے سے ہے. اور مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہوتی پیسہ دیں آپ اور میں آپ کی چاپلوسی کر کے آپ کو ہنسا کے راضی کر کے چلا جاؤں. میری کوشش یہ رہتی ہے آپ جب خرچ کر رہے ہیں تو کیوں نہ کسی مرض کا علاج ہو جائے. آپ روٹھے تو روٹھے, مدینے والا نہیں روٹھنا چاہتے. اور یہی سوچ کے میں کہتا ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. آج اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے سے 19 فارغین حافظ, قاری اور فاضل کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. کتنے فارغ ہو رہے ہیں بولیں آپ بھی, کتنے؟ ابھی سارے نہیں بول رہے, کتنے؟ 19. یہ موج لینے نہ بیٹھے, یہاں کوئی نہ سوچے کہ آج مونڈ بنائے گا. مونڈ نہیں, جلسوں میں مونڈ بنانے نہیں تقدیر بنانے آیا کریں. ہاں, اور بنتی بھی تقدیریں ہیں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہاں, تو بس بہت غور سے میری بات سنیں. آج سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. آج حالات ہمارے یہ ہیں کہ اگر کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا تو صرف 3 خیال دماغ میں آتے ہیں. یا تو کوئی مر گیا ہوگا اس لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے, یا گھر میں جن آ گئے ہوں گے تو فجر بعد سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے, یا پیٹ کا درد نہیں رک رہا ہوگا تب قرآن پڑھا جا رہا ہے. وہ دور چلا گیا کہ جب صبح اٹھ کے لوگ نماز کے بعد قرآن پڑھتے تھے اور پتہ لگتا تھا حضور کی امت کا دروازہ ہے. صبح کا اس سفر میں پتہ چل جاتا تھا کون نبی کا عاشق ہے. اس وقت جھنڈوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, قرآن کی تلاوت بتا دیتی تھی. لیکن آج تکلیف ہوتی ہے, جھنڈا 12ویں والے کا ہے لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے گانوں کی آواز آتی ہے. جھنڈا مدینے والے کا لگا ہے, کسی گھر سے صبح اٹھ کے گالیوں کی آواز آتی ہے, کسی گھر سے قہقہوں کی اور ٹھٹوں کی آوازیں آتی ہیں. قرآن نہیں پوچھتا ہوگا مالک کہاں گئے وہ لوگ جو صبح اٹھ کے مصلی کے بعد سب سے پہلے مجھے دیکھتے تھے. آج کتنے دن الماری میں رکھے ہو گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہے گھر میں, کوئی تعویذ دے دو, کوئی گنڈا دے دو, کوئی ڈوری دے دو. اور یار اگر صرف تعویذ سے دولت آیا کرتی تو یہ تعویذ لینے والے کبھی پیسوں پہ تعویذ نہیں بیچا کرتے. سب سے زیادہ دولت ان کے پاس ہوتی. یاد رکھیے گا اگر رزق میں کثرت چاہتے ہو صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کرو, اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے. ہمیں 10,000 کسی کو دن میں دینا ہے تو سب کا نام رکھے گا, ادھار کس پہ ملیں گے؟ نور مجسم بہت کماتے ہیں, مل جائیں گے. مولانا رئیس صاحب کام چل جائے گا.
علامہ اقبال صاحب کہاں بھی کام چلے گا، شانو بھائی تو دے ہی دیں گے. ایک ایک کر کے ایک بندے کو گنا جا رہا ہے. مجھے بتا تو صحیح، تو نے ان کے نام لیے جو خود مجبور ہے، مختار نہیں ہے، تو کیوں بھول گیا؟ محبوب نے فرمایا تھا جو صبح اٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ لے گا، دن بھر کے کام اس کے رب کے ذمہ کرم میں ہو جاتے ہیں. اگر کام اٹک جاتا ہو تو کسی دنیا والے کی چوکھٹ پہ نہ جا، قرآن کے دروازے پہ آ جا، اسے لے کے بیٹھ جا. سارے کام تیرے کہیں ہو نہ ہو، خدا کے دربار سے تیرے سارے کام کر دیے جائیں. لیکن اگر میں غلط نہیں تو 90% لوگوں کو قرآن نہیں آتا. مجھے حافظ ہونے کی سند پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی دیکھ کر کے. بڑی بات ہے حافظ ہونا بھی، فاضل ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن میری نظر میں سب سے بڑی بات ہے تجوید کا قاری ہونا. آج میں اس پہ بات کر لوں تھوڑی سی. حضرت معذرت کے ساتھ، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، یہ جتنے علوم و فنون ہیں یہ صرف قرآن کے لیے پڑھے جائے. اس لیے پڑھا جاتا ہے ان سارے فنوں کو تاکہ قرآن آ جائے. لیکن آج رویہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو کرکٹر کے 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہو گئے، لیکن قرآن کی 11 سورتیں صحیح سے یاد نہیں. 11 سورتیں ہمیں یاد نہیں ہیں. اور اگر کوئی پڑھنا بھی جانتا ہے، کبھی چنوں میں چلے جاؤ نا، اللہ معاف کرے تو ایسے ری چلتی ہے کہ غیرت آتی ہے. کئی مرتبہ نور بھائی اور حضرت، کئی مرتبہ میں نے پیر صاحب کو آگے بڑھا کے چلیے آپ نماز پڑھائیے کیونکہ پیر ہیں آپ. یہ حالت تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤ. قوم کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں، سورہ فاتحہ تک کی تمیز نہیں ہے، اور ہم نے ایسے لوگوں کو قوم کی لگام تھما دی. سوچنا چاہیے پیر وہ بنے گا جو شریعت بھی جانتا ہوگا اور قرآن کی قرات بھی جانتا ہوگا. اگر آج بھی گارنٹی کے ساتھ اعلان کر دیا جائے نکلو سارے پیر، 90% کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ علیہ ہے اور تجوید کو پس پشت ڈال دیا گیا. رسمن پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. میں ان اداروں کو سلام کرتا ہوں جن اداروں میں اس فن کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یہ حکم دیا گیا. اور یاد رکھیے گا یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ 100-200 سال سے رائج نہیں ہے. تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا یہ 400-500 سال سے نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق نے حضور سے سنا، جیسا سنا ویسے ہی آگے نقل کر دیا گیا. محبوب آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا گیا مجھے رب نے تلاوت کر کے سنائی ہے. جیسا رب سے محبوب نے سنا ویسا محبوب نے ابو بکر کو سنایا، ویسے صحابہ سے تابعین میں، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور آج تک چلا رہا ہے. خدا کی قسم میں ایک بات بتا دوں، سب سے پہلے تجوید کا مرکز شہر مدینہ بنا، مکہ شریف بنا، پھر اس کے بعد کوفہ بنا، اس کے بعد اندلس بنا. شہر شہر تجوید کا قلعہ بنتا چلا گیا، جہاں جہاں سے قاری ختم ہوتے رہے اس کا فقدان ہوتا رہا. بہت دور کی بات نہیں ہے، بڑے قریب کی بات ہے. اس ہندوستان میں دین تو آ گیا تھا، قرآن آیا تھا، لیکن تجوید نہیں آئی تھی. سب سے بڑا فقدان جب ہندوستان کی سرزمین پر تجوید کا ہو رہا تھا. آؤ ذرا کان کھول کر کے سنو، جو تجوید سے دور جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کوئی فن نہیں ہے، آج بتانا چاہتا ہوں تجوید چیز کیا ہے. جب ہندوستان میں تجوید کا فقدان ہوا تو سنے عرب کا ایک مدرسہ ہے جس مدرسے کو سولفیہ کہا جاتا ہے. اسی مدرسے کے شاندار قاری عبداللہ ہے، ان کے ایک بھائی قاری عبدالرحمن مکی ہیں. قاری عبداللہ کے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آئے اور آ کر کے کہا تھا عبداللہ اپنے بھائی عبدالرحمن مکی کو ہندوستان بھیجو، وہ جا کر کے وہاں تجوید کی خدمت کرے. گویا پتا چلا جیسے دین کے لیے غریب نواز کا انتخاب ہوا تھا، ویسے کہ تجوید کے لیے عبدالرحمن مکی کا انتخاب ہوا تھا. خود نہیں آیا یہ فن، مدینے والے نے بھیجا. اور ہندوستان والوں مقدر پہ ناز کرو، علم ہے تو وہ بھی محبوب کے انتخاب سے ہے، اور دین ہے تو وہ بھی محبوب کے انتخاب سے ہے.
یہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ کوئی ایک گیا تھا مدینہ شریف و دین لے کے آ گیا، بالقصد بھیجا گیا تھا غریب نواز کو، بالقصد بھیجا گیا تھا۔ عبد الرحمن مکی، عبداللہ مکی نے کہا تھا بھیا، چھوٹے بھائی تھے، کہنے لگے حضور خواب میں آئے تھے اور کہا تھا بھیجو عبد الرحمن مکی کو ہندوستان، وہاں تجوید کا بڑا فقدان ہے، جا کے یہ اس کی اشاعت کرے۔ ہندوستان کے بارے میں یہ سنا تو بار بار اپنے بھائی سے کہتے تھے یار ایک بار اور بتانا میرے نبی نے کیسے میرا نام لیا تھا، میرے نبی نے میرا نام لیا تھا۔ ہاں بھائی حضور نے نام لیا تھا آپ کا۔ یار وہ تو ایسے لوگ تھے مٹ جاتے تھے، مٹ جاتے تھے اسی اداؤں پہ، حضور کے لبوں پہ میرا نام آیا تھا۔ کہا ہاں میرا انتخاب کیا ہندوستان کے لیے؟ کہا جی، پھر سفر کر کے روتے ہوئے مدینے سے آئے ہیں۔ خدا کی قسم ہندوستان میں نا ایک دن نہیں مہینوں خدمت کرتے رہے، لیکن کسی نے توجہ نہیں کی۔ آخر ایک دن اکتا گئے، کہنے لگے واپس مکے جاتا ہوں، یہاں اس فن کی کوئی قدر نہیں۔ جانے کے لیے بستر باندھا، خواب میں پھر خود حضور تشریف لے کر کے آئے، خود حضور تشریف لائے۔ عبد الرحمن مکی، جی یا رسول اللہ، کیا ارادہ کیا؟ آقا کوئی سنی نہیں رہا، میں بلا رہا ہوں کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ فرمایا یہ جلدی نہ کر یار، تجھ سے بڑا کام لینا، جلدی نہ کر، تجھ سے بڑا کام لینا ہے۔ پھر عبد الرحمن مکی نے سوچ لیا تھا یا رسول اللہ اب جان بھی جائے گی تو ہندوستان نہیں چھوڑا جائے گا، احسان مانو مدینے والے کا، انہوں نے اس فن کو بھیجا۔ آج تکلیف ہوتی ہے، بڑے بڑوں کو تجوید نہیں آتی ہے، قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں برکت نہیں آتی ہے۔ ہم نے بڑے وظیفے کیے ہیں، بڑا قرآن پڑھا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم کمی قرآن میں نہیں ہے، کمی تیری زبان میں ہے۔ اگر آج بھی زبان فلید والی ہو جائے، آج بھی برکت قرآن والی نظر آ جائے۔ ہمارے سارے بزرگ قاری تھے، سارے بزرگ قاری تھے، اور یاد رکھنے کا تجوید کا پڑھنا فرض ہے، منطق و فلسفے کا پڑھنا فرض نہیں ہے، تجوید کا پڑھنا فرض ہے۔ آج اسی کا فقدان ہے، پیر صاحب آگے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایک تو ایسا ختم شریف پڑھ لیا تھا، اللہ معاف کرے، کہیں کیا ہے کہیں چپکا رہا تھا، اندھ بھکت ادھر ہی نہیں ادھر بھی بہت ہے۔ جیسا مان لیا، اگر کہہ دیا تیرے پیر کو قرآن نہیں آتا میاں گولی مار دے، کہ قرآن آئے نہ آئے وہ میرا پیر ہے۔ ہاں جی، قرآن آئے نہ آئے میرا پیر ہے۔ اللہ والوں کی پہچان دیکھو، جہاں وہ ہوتے ہیں وہیں علم کی مجلسیں سجا کرتی ہیں۔ کوئی مزار آپ دیکھ لو، یا تو خانقاہ کے پاس مسجد ہوگی یا مدرسہ ہوگا۔ یہ بزرگوں کے کام ہیں، یہ کام کی ہمارے بزرگوں نے۔ آج اللہ معاف کرے، کہہ رہا للی کو میری لونڈیا نے 3 بار قرآن پڑھ لیا، اور 3 بار میں بھی حضرت ایک جھٹکے میں تو الحمد سے باہر نکلتی نہیں، اللہ پڑھتا ہی نہیں چلتا، بھن بھن ہو رہی۔ یہ حالات ہے ہماری قوم کے یار، جسے قرآن نہیں آتا اسے کیا آتا ہوگا؟ ہمیں کیا لینا تیرے ذرا بھیا ذریبوس ہے؟ ہمیں تیری گردان سے مطلب کیا ہے؟ ہمیں ویسا قرآن پڑھ کے سنا جیسے نبی کا ابو بکر پڑھتا ہے، ہمیں ویسے قرآن پڑھ کے سنا جیسے مصطفیٰ پڑھتے تھے یار۔ سنانا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج بھی اگر قرآن تجوید کی رعایت سے اچھے لوگ اچھی آواز میں پڑھتے تو آج بھی قرآن کی تلاوت میں تاثیر ہے۔ چلتی ہوائیں تھم جائیں گی، اڑتے پرندے ٹھہر جائیں گے۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج بھی اچھا قاری سمندر کے کنارے اگر قرآن پڑھنے لگ جائے، مچھلیاں تیرنا چھوڑ کے کنارے پہ تلاوت سننے آ جائے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ اب قرآن صرف میتوں کے لیے رہ گیا، اب صرف ڈوریوں کے لیے رہ گیا، اب صرف تعویذوں کے لیے رہ گیا۔ نہیں یار، میں تو کہتا ہوں قرآن پڑھا کرو، اگر پڑھنا نہیں بھی آتا ہے نا تو قرآن دیکھا کرو۔ جو کئی مہینوں سے الماری میں رکھا ہے نا، گرد چڑھ گئی ہے، اٹھا کبھی دامن سے اسے رگڑ، کھول اور پھر چوم اسے۔ قرآن وہ کتاب ہے جسے چھونا بھی عبادت ہے، جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، جسے چومنا بھی عبادت ہے، جسے چھونا بھی عبادت ہے، جسے پڑھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن دور ہو گئے ہوں، کہہ رہے برکت نہیں آتی۔ ایک دور ایسا تھا ہمارے گھروں میں فجر بعد علماء قرآن لے کے بیٹھتی تھی، یہ مصلے پہ آتی تھی، پرندے دیوار پہ آتے تھے۔ یہاں تک بزرگوں نے بتایا جب تک قرآن پڑھتی تھی پرندے شور نہیں کرتے تھے،
جب تلاوت مکمل ہوتی تھی پرندے چہچہاتے تھے اور رب کا شکر ادا کر کے کہتی تھی مالک شکر ہے تو نے صبح مہمان بھیج دیے ہیں. اپنا کھانا بعد میں کھاتی تھی, مٹھی بھر کے دانے پرندوں کو پہلے ڈالے جاتے تھے, وہ پیٹ بھر کے جاتے تھے. فجر بعد کہتے تھے مالک اس کے رزق میں برکتیں دینا, اس کی نسل میں برکتیں دینا. وہ دور تھا جب بیگھے بھر میں 50 کلو گیہوں ہوتے تھے, پریوار پل جاتا تھا. آج ایک آدمی کی انکم 50,000 ہوتی ہے, پھر بھی آنسو تھم نہیں رہے ہیں. پتا چلا کثرت سے اولاد نہیں پلتی, برکت سے بڑا کرتی ہے, اور برکت تب آتی ہے جب بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے. بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے. آج دسترخوان بھی چھوٹے ہو گئے, دل بھی چھوٹے ہو گئے. پڑھا کرو یار قرآن, پڑھا کرو قرآن, دین سیکھو حضور کا, دنیا کو پتہ چلے گا. خدا کی قسم آج ہمارے حالات آپ دیکھ لیں, نہیں آتا قرآن میں, نہیں آتا. آج کوئی بندہ مرنے لگ جائے نا تو بیٹا دوڑتا امام صاحب کے پاس, جلدی چلو کیا ہوا, کہ سانس اٹک گئی, کہاں کے سینے میں, نکلتی نہیں. دعائیں مانگا کرو, اللہ موت کی تکلیف سے نجات دے. مشکل گھڑی ہے یار, بہت مشکل. کہنے کو آسان ہے مر گیا, مرنے والے سے پوچھ کیسے مرا ہے. دعائیں مانگا کرو اللہ سے. میں تو کہتا ہوں اسی لیے کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری ضرور بناؤ, تاکہ موت کے وقت میں نا ایک مایوسی کی موت نہ آئے. مرو تو کم سے کم اس شام سے جاؤ, ادھر دم نکلتا ہو بیٹا قرآن پڑھ کے سناتا, بیٹا قرآن پڑھتا ہو. ہاں اس شام سے دنیا سے جاؤ یار. کیوں ایسے حالات ہم نے بنا لیے, اللہ معاف کرے. رسمیں نہیں ہو گئی, رسمیں ہو گئی, ہم دور ہو گئے قرآن سے. تمہیں خدا کا واسطہ قرآن کے قریب ہو جاؤ, آج بھی وقت ہے, قرآن کے قریب ہو جاؤ. بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس قرآن. پڑھنے کی عادت ڈالو اس کی پڑھنے کی. ہوتا کیا جی, آج تو کہتے ہیں نہیں میرے بیٹے نے قرآن پڑھا ہے, لیکن سال بھر میں ایک بار بھی کھول کے کوئی نہیں دیکھتا. ایک بار بھی, کب کھولا جاتا, رمضان آ جاتا ہے تو کھول کے بیٹھتے, اس سے پہلے قرآن نہیں کھولتے. میں کہتا ہوں یار ایک رکوع نہیں پڑھ سکتا, ایک آیت ہی پڑھ نہیں سکتا, دیکھ ہی لے کم سے کم کھول کے یار. دن کا آغاز تو قرآن سے کر لیا کرو, ابتدا تو قرآن سے کر لیا کرو نا. اگر تمہیں وہ بھی نہیں آتا ہے نا, آج سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہے, فجر بعد اپنے موبائل میں نماز کے بعد قرآن لگا لیا کرو. ہادی بنو یار قرآن کے. مگر وہ قوم جو 3 بجے تک پبجی کھیلے اور 10 بجے آنکھیں مسل کے کہے چائے کدھر ہے, وہ قوم کتنی ترقی کرے گی مجھے خود بتایا جائے. جن جوانوں کا وزن 60 کلو ہونا تھا نا, آج وہ 45 میں جا کے تھم جاتے. کدھر گئی جوانیاں, رات کو 3 بجے کے موبائل کھا گئے. باپوں سے کہو کہ جلدی اٹھایا کر, تو جب باپ خود 1 بجے سو رہا ہے تو بیٹے کو 3 بجے سونے سے کون روکے گا جی. جب باپ 10 بجے اٹھ رہا ہے تو بیٹا 11 بجے کیوں نہیں اٹھے گا. ہمارے رویے غلط ہو گئے, ہمارے طریقے غلط ہو گئے, ہم نے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دیا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ چاول کھاؤ گے بیماری بڑھ جائے گی, تو دسترخوان تک پہ نہیں آنے دیتے. میٹھا کھاؤ گے شوگر بڑھے گی, آپ پھیکی چائے شروع کر دیتے ہو. ڈاکٹر کہتے ہیں نمک لوگے تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا, آپ نمک چھوڑ دیتے ہو, جبکہ نمک کے بغیر کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا. محبوب نے کہا صبح اٹھا کرو برکت ہوگی, پھر تمہیں خیال کیوں نہیں آیا. محبوب نے کہا جلدی سویا کرو صحت بچے گی, پھر خیال کیوں نہیں آیا. یا ڈاکٹر تو یہ کہتا ہے کہ رپورٹ یہ کہتی ہے, رپورٹ یہ کہتی ہے, رپورٹ یہ کہتی ہے, یہ 3 دن میں مرے گا, یہ 4 دن میں مرے گا. لیکن ہم نے دیکھا ہے وہ 4 دن میں نہیں 4 سال تک زندہ رہتا ہے. لیکن محبوب کی ایک بات بتاؤ جو کبھی غلط ثابت ہوئی ہو. یار بات تو چھوڑو, انہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کر کے چاند کو اشارہ کیا تو لاکھوں میل کی مسافت پہ چاند سینہ چیر دیتا ہے. اگر وہ انگلی اٹھا دیتا ہے تو سورج پلٹ جاتا ہے. اگر وہ کہہ دیتا ہے پتھر بولنے لگتے ہیں. اگر اس کے کہنے سے نظام چلتا ہے تو اس کے کہنے سے تیری زندگی کا اصول کیوں نہیں بن سکتا. یا تو یہ کہ حضور پہ تیرا عقیدہ نہیں ہے, اور یا یہ کہ تجھے اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی کی پرواہ نہیں ہے. خالی یا رسول اللہ کے نعرے لگانے میں کافی نہیں, کردار مصطفیٰ والا بناؤ پھر نعرہ لگاؤ. خدا کی قسم تیرے لہجے میں اگر خالد بن ولید کا روب نہ آ جائے تو بات کرنا. ہاں غلطی ہماری, یہ اندر سے خالی ہے, نعرے لگ رہے ہیں. میرے بھائی
حضور نے کہہ دیا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. کتنے لوگ صبح کے وقت دکان کھولتے ہیں؟ اب تو مسلمانوں کا مزاج ہو گیا 10 بجے سے پہلے دکان ہی نہیں کھولتے. 10 بجے سے پہلے دکان نہیں کھولتا. مجھے ادھر نہیں جانا آپ کے 10 بجے کیوں کھلتی ہے. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تم تو حضور کے غلام ہو نا. تمہیں تو حکم دیا گیا جیسی مسجد سے آواز آئے صلاۃ خیر من النوم، بستر چھوڑ دے دوڑ جا مسجد کی طرف، رب کو چند سجدے کر کے دکھا دے، پھر نکل اپنے رزق کے لیے. پھر خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک دنیا دکان کھولے گی اللہ تیرے رزق کا انتظام 10 بجے سے پہلے فرما دے. ہاتھی بنے اس چیز کے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی طریقہ غلط نہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. تجھے کیا نہیں دیا حضور نے؟ کھیتی سے لے کر کے بزنس تک، اور بزنس سے لے کر کے درسگاہ تک، پیدا ہونے سے لے کے موت تک پورا سلیقہ مصطفیٰ نے دیا. لیکن غلطی ہماری ہے. حکم قرآن میں اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. بھائی ہم بھول گئے حضور کے فرمان کو. نوجوانوں اٹھو اور حضور کے فرمان پہ عمل کرنا شروع کر دو. وقت ہے، ابھی زندگی نے ساتھ دیا ہے. اٹھو، اپنی دکانیں 10 بجے سے پہلے کھولو، فجر بعد 10 بجے دکانیں کھولو. لیکن تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. ہماری قوم کے حالات دیکھو. کہہ رہا اتنا بڑا اسٹیکر دے دو، کوئی گلے میں برکت نہیں ہو رہی. وہ سب سے پہلے کہہ رہا کروٹ والے نے دکان بندوا دی میری. یہی ذہن میں بات آتی ہے نا. ایک دن گراہک نہ آئے تو کہہ رہا دکان بندوا دی میری. کیسا ہے کہ نا یہ گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. کل ایک میاں بھی آیا تھا. اللہ معاف کرے میں انکار نہیں کرتا، خانقاہوں سے بڑا کام دین کا ہوا ہے، اور آج بہت بڑا نقصان بھی کچھ خانقاہوں سے پہنچ رہا ہے. خانقاہی لوگ جب تک ذات میں مجاہد نہیں ہوں گے نا کام نہیں بننے والا. خانقاہیں بعد میں بنتی ہے، ذات پہلے بنائی جاتی ہے. جس آنگن میں بیٹھے ہوئی ذات کو دیکھو، کبھی مجاہد ملت کو دیکھو، مفتی اعظم کو دیکھو. ان بزرگوں کی تاریخ پڑھی جائے تو لگتا ہے یہ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے یار. یہ کئی سو کلومیٹر پیدل سفر کر کے لوگوں کے دین کی حفاظت کرنے جاتے تھے. آج تو خود الٹا پیر نا مدد لے رہے آپ مرید سے. ڈاکٹر اقبال کا دور ہے. بیٹھے ہوئے ایک پیر صاحب کے پاس مرید آیا، اس نے نا نذرانہ نکالا 10 روپے کا. حضور دعا کریں بیٹی کی شادی ہے، وہ کچھ قرضہ دیے. 10 روپے دیے. اس وقت میں 10 روپے بہت ہوتے تھے، ہے نا. اس وقت میں 10 روپے بہت ہوتے تھے. ڈاکٹر اقبال نے دیکھا، اس نے مسافہ کیا. پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے اللہ کرا دے گا، جاؤ. پیر صاحب سے وہ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے کہ جب تک آیا نہیں تھا نا یہ 90 روپے کا قرض مند تھا، 10 تمہیں دے کے 100 روپے کا قرض مند ہو گیا. تمہاری کرامت تو فوراً ہی دیکھ لی ہم نے. دل تنگ ہو گئے ہم لوگ، اسی وجہ سے رزق تنگ کر دیا گیا. یہی وجہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا آ کر کے دعا کرے، تو دعا کا مطلب یہ نہیں ہے وہ دعا کہہ رہا ہے. ذرا دیکھ تو صحیح اس کے جملوں کے پیچھے کیا ہے. یہ تیرے پاس آیا کیوں ہے یار؟ تیرے پاس تو ایسے ہزاروں مرید تھے نا. کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیتا چل اس کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرا دے. کسی سے کہہ سکتا تھا نا کہ اس کی پڑوس میں بیوہ رہتی ہے، جا یار اس کی مدد کر دے، تو سینکڑوں آ جاتے نا. کہہ رہا یار گھڑی کا شوق ہے لیکن ہے نہیں. پیر مرید نے سوچا حضور کو گھڑی چاہیے، لا کے دلا دی. کہہ رہا دیکھو کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو. اور یار اپنی ذات کو فائدہ دینے والوں کو ہاتھوں ہاتھ جنت کا ٹکٹ دیا جاتا ہے. کیا کہ اچھا ہوتا کسی بیوہ کے پیچھے کسی کو کھڑا کرتا، کسی یتیم کے سر پہ کسی کا ہاتھ رکھ پاتا، اس کے بعد یہ کہتا کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کا چہرہ دیکھے. خدا کی قسم اس حالت میں پھر نہ کوئی بیٹی بھیک مانگتی نہ کوئی بیوہ بھیک مانگتی. دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چلا گئے. حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے، ہم دیکھنے تیار نہیں. چلیں آگے. عادی بنے قرآن کے، عادی بنے قرآن کے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے، اللہ سلامت رکھے، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ سلامت رکھے، اللہ عمر خضر عطا فرمائے، صحت خیریت کے ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے. اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. آئی بس میری بات سنیے، دلوں میں گنجائش پیدا کریں، گنجائش پیدا کریں. ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس وقت بڑی سختیوں کا شکار ہے.
ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے. ہم تو صاحب بلڈنگ بھی اس لیے اونچی بناتے ہیں تاکہ میرے بھائی سے نیچی نہ رہے. وہ کہا تھا کسی نے کہ کتنے کمزرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے، ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں. یار بلڈنگیں بھی یہ سوچ کے اونچی بنائی، کاش کیا یہ اچھا ہوتا. بزرگوں نے تو یہ فرمایا اگر مکان میں بھی کھڑکی لگایا کرو نا، یہ سوچ کے لگایا کرو اس سے اذان کی آواز آئے گی. اللہ ہوا بھی دے گا، اس کے بدلے میں ثواب بھی عطا فرمائے گا. نیت اچھی کرو یار، نیت اچھی کرو. ہماری نیت تنگ ہوگی، رزق میں برکت نہیں رہی. اور میں آپ سے گزارش کروں گا بند کرو ڈھول تماشے والوں کو آگے بڑھانا، قرآن والوں کو آگے بڑھاؤ، قرآن والوں کو آگے بڑھاؤ، قرآن والوں کو آگے بڑھاؤ. دل دکھتا ہے حضرت، تکلیف ہوتی ہے. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھرمار رہتی ہے پیسے کی، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مولوی 10 روپے کے لیے بھٹکتا ہے. اور پھر کہتے کمر میں روح اٹک گئی، سینے میں اٹک گئی، کہتا 8 دن سے ابا آکسیجن لے رہا ہے، سانسیں پوری نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں کاش قرآن والوں کی خدمت کی ہوتی، ہنستے ہنستے زندہ رہتا، ہنستے ہنستے موت آ جاتا. دل دکھتا ہے میرا. چڑھتے بھی ہیں لوگ، کہتے ہیں اس نے پیر مریدی کی بات لگا رکھی ہے. میں پیر مریدی کا مخالف نہیں، خدا کا شکر ہے میں نے تاج الشریعہ کا دامن تھاما، میں نے مرشد برحق کو دیکھا ہے. اور اپنی روٹیاں سیکنے والے سن لیں، سرکار تاج الشریعہ سے کئی بار یہ کہا گیا حضور فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا. جھنجھلا کے کہتے تھے تم چپ رہو، تم چپ رہو، کہ حضور آپ بھی کچھ بول دیں. تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے، تمہیں نہیں پتا ہماری نسلیں مصطفیٰ کی عظمت پہ پہلے دیتے دیتے گزری ہیں. ہم اپنی ذات کے لیے زندہ نہیں، ہم مدینے والے کے لیے زندہ ہیں. کوئی کچھ بھی کہتا ہے کہہ دے دو. آج تو معاف کیجئے گا، ہر ٹوپی نئی لگا کے سوچتا ہے کہ میرا ٹرینڈ بنے، نئے جبے کو سوچتا ہے کہ میرے چاہنے والے سارے ایسے ہی جبہ پہنے. ہر پیر یہ چاہتا ہے کہ میرے نام سے الگ سلسلہ چلے، مگر میرے مرشد نے کوئی ایک نام نہیں دیا تھا کہ میرے مرید یہ کہے. آج تک کوئی بتا دیتا جو شریعہ کا ماننے والا، تاج الشریعہ نے کبھی کہا ہو کہ میرے مرید اپنے آگے ازہری لگائیں، اختری لگائیں، مرکزی لگائیں، کبھی کہا ہو؟ وہ فرمایا کرتے تھے سارے قادری لگایا کریں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سارے لوگ قادری لگایا کریں، جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. اگر اس بات پہ عمل کر لیا جائے خدا کی قسم پھر ہماری پہچان ٹوپی کے اختلاف سے نہیں ہوگی، پگڑی کے اختلاف سے نہیں ہوگی، رنگ رومال کے اختلاف سے نہیں ہوگی، بلکہ جہاں ایک جماعت بیٹھی ہوگی دنیا پوچھے گی یہ کون کون ہے تو ایک شخص کھڑے ہو کے کہے گا ہمارے بارے میں پوچھتے ہو، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ ہم سلسلے کے اعتبار سے کیا ہے تو سنو، ہم سلسلے کے اعتبار سے قادری کہلاتے ہیں اور امتی ہونے کے اعتبار سے محمدی کہلایا کرتے ہیں. پھر پہچان یہ ہوگی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آج ایک دوسرے کو کافر بنانے تو لگے نہیں ہے، ذرا مشینیں بند ہو جائیں گی، سمجھ میں ہی نہیں آتا. خدارا اپنے اعمال کا محاسبہ کریں ہم سب. اعلیٰ حضرت نے کیا دعا مانگی تھی؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آج کتنی تیزی سے مسئلہ چل رہا ہے. بعض سادات چاہتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے بڑا کہو، اور بعض رضوی چاہتے ہیں کہ ہم سیدوں سے بڑا رضویوں کو مانتے ہیں. نکلیں یار اس چیز سے. سید کیا ہے امام احمد رضا سے پوچھو، انہوں نے کہا تھا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. حضرت آل رسول خدا کے واسطے، ہاں حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. اور اعلیٰ حضرت کیا کہ یہ سیدوں سے پوچھو، تو انہوں نے کہا تھا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امام سلامت ہے. اللہ تمہارے میں کہہ کے جا رہا ہوں سارے لوگ اپنے نام کیا کہ قادری لگائیں، پھر انشاءاللہ جھگڑے ختم ہو جائیں. کیا اچھا پیغام ہے. لیکن کیا بتا میں، پیر الٹا مرید کی کرامت بیان کرنے بیٹھا ہے.
کہہ رہا جب سے انہیں میری جوتی اٹھائی ہے نا یہ بتا دیتا بارش کب ہونی ہے. تو وہ بیٹھوں گا کہہ رہا کہ وہ تو حضرت نے روک رکھا, میں یہ بھی بتا دوں گا آنے والے سال میں کیا کیا ہونے والا ہے. من تو راہ حاجی بگو یم تم راہ حاجی بگو ہے جی, تم ہماری چھپائے رہو ہم تمہاری چھپائے گھوم رہے ہیں. یہ حالات بنا رکھے ہیں. میں کہتا ہوں ایک بات, پیر پرستی چھوڑو خدا پرستی کرو. بہت اچھے. مجھے کوئی وہابی نہ سمجھے, میں تم میں سب سے پکا بریلوی ہوں, اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے 7 سال تاج الشریعہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں. میں کیا کہنے, آپ سے اتنا کہوں گا پیر پرستی چھوڑو خدا پرستی کرو. غلط نہیں کر رہے. پیر کہہ رہا 7 جمعرات آنا تو 8 جا رہا, آندھی میں طوفان میں بارش میں گرتا پڑتا پہنچ رہا. 5 بار مسجد سے کہا جاتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ایک بار بھی نہیں آتا. جمعے میں بھی آتا ہے نہ تو گھڑی دیکھ کے آتا, دیکھے خطبہ شروع ہو گیا ہوگا کہ نہیں. کلف لگے کپڑے پہن کے جمعے میں آئے گا اور گھڑی دیکھ کے آئے گا, اتفاق سے تقریر چل رہی ہوگی تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. ابھی ختم نہیں ہوئی. ایسا پیر مارتا کہ فرش پہ ایسا لگتا کہ بندہ نہیں زلزلہ آیا ہے. تو لوگ بھی دیکھتے پتہ نہیں کون سی بنائے. ارے پٹھان آپ آئیے آئیے. پھر پردھان کو جگہ دی جاتی ہے, یہ مسجد ہے تیرے باپ کی بیٹھک نہیں. بہت اچھے. یہاں اگر صفوں میں جگہ نہیں تو جوتیوں میں بیٹھ. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں سفید چین کے اندر جانے کی اجازت نہیں. یہاں پہلے صف اس کی ہے جو پہلے آ کے بیٹھ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت. یہاں پہلی صف اس کی ہے جو پہلی آ کے بیٹھ جاتا ہے. تم آئے ہو پردھان بن کے, کالر کھڑا جلدی سے دیکھ رہا بار بار گھڑی کو. اگر امام صاحب بیچارہ کمزور عقیدے والا ہوتا ہے نا تو سوچتا پردھان کو ناگوار گزر رہا ہے, وہ خطبہ بھی مختصر کر دیتا ہے. اور اگر کوئی ہوتا ہے نا اللہ والا بیٹھا رہے ہوگا پردھان اپنے لیے. آج ہم بھی رب کے گھر میں امام بن کے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. خدا کے واسطے مسجدوں میں جایا کرو تو کالر اٹھا کے نہیں, کالر گرا کے جایا کرو, اکڑ لے کے نہیں, جھک کے جایا کرو. تم نہیں جانتے ہو جب تم اکڑ کے اللہ کے گھر جاتے ہو, مسیحیت کا نقیب کہتا ہے فرشتوں سے جھنجھوڑ کے پوچھو تو صحیح, یہ میری عبادت کرنے آیا تھا یا مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا؟ کیا سمجھتا ہے یہ کالر کھڑا کر کے میرے گھر میں مجھے دھمکائے گا؟ یہ کتنی دیر ٹکے گا دنیا میں؟ خدا کی قسم جب بندہ ایسے عیب کرتا ہے, مسیحیت کا نقیب کہتا ہے یہ گھمنڈ نکال دے, یہ تکبر ختم کر دے, ورنہ ایسا گراؤں گا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. میں جانتا ہوں شاہد جن کی لاٹھیوں میں دھوئیں نکلا کرتے تھے, اللہ نے ایسا گرایا جیسے مہینے زبانیں بند کر دی, پانی تک نہیں مانگ پاتے تھے. جن کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا, کسی کا بولا توڑا, کسی کی ٹانگ توڑی, کسی کی گردن توڑی, اور ایسا گرایا اپنے ہاتھ سے پی نہیں سکتے تھے. اگر چاہتے ہو سکون سے رہنا, اللہ کو راضی کرو, اللہ کے گھر میں جایا کرو, اکڑ کے مت جایا کرو, جھک کے جایا کرو. جو جتنا زیادہ چھوٹا ہو کے جاتا ہے مسجد سے اتنا بڑا ہو کے واپس آیا کرتا ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کیا کہنے بھائی, اللہ سبحان اللہ. کہہ رہا کئی دن سے نماز پڑھ لے ہوں قبول ہی نہ ہو رہی. ہوگی کہاں سے؟ میں بھی کئی تہجد گزاروں کو جانتا ہوں, شکلیں آج بھی بے ڈھنگی ہیں. کہہ رہا 10 سال سے تہجد پڑھ رہے ہوں, لیکن کبھی خیال آتا نا یار رونق کیوں نہیں اس کے چہرے پہ؟ رونق تو کلمہ پڑھتے ہی آ جاتی ہے. عمل کی برکتیں تو بات ہیں, کلمہ پڑھتے ہی چہرے چمک جاتے ہیں, کیونکہ جملے ہی بڑے پیارے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کتنے پیارے جملے, چمک آ جاتی ہے. مگر یہ 7 سال سے تہجد پڑھ رہا پھر بھی بے ڈھنگ گئی ہے. وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ مسجد میں جا کر امام صاحب دھول صاف نہیں ہوئی, صف میں بھی دھول نکل رہی ہے, سجدے میں جائیں گے تو کپڑوں پہ دھبا لگے گا. صفائی سب سے صحیح سے کیا کرو. مشیت کا نقیب کہتا نادان یہ تو صف کی دھول ہے اور وہ کپڑوں کا داغ ہے, 2 گھونٹ پانی میں صاف ہو جائے گا. لیکن یہ جو دل میں میل لے کے آیا ہے نا, یہ تو گھونٹ پانی سے صاف نہیں ہونا ہے. پہلے اسے صاف کر لے, پہلے اسے صاف کر لے. آج دل کالے نہیں, کتنے کالے دل ہیں. رکوع میں جا رہا پڑوس والے کے دیکھ رہا کپڑے کیسے,
قائد میں بیٹھ رہا تو دامن ملا رہا، پتہ نماز پڑھنے آیا کہ میچنگ ملانے آیا؟ اللہ معاف کرے، یہ ہماری عادت ہے۔ اللہ کے گھر میں ڈر کے کھڑے ہوا کرو یار۔ ابھی 4 پولیس والے آ جائیں اور کھڑا کرنے کرا بھائی تیرا نام ہے، بے ہوش ہو جاتا بندہ، پسینے پہنچتا ہے یار۔ جب کہ ان کی زندگی 60-70 سال ہے، ان کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے کانپتے ہو کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے؟ جبکہ وہ حکم الحاکمین ہے، وہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کورٹ کچہری سے چھڑ جاؤ گے، اللہ پکڑے گا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ملے گا۔ اس کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے ڈر نہیں لگتا تجھے؟ وہاں بیٹھ کے دامن سے دامن ملا رہا ہے، وہاں بیٹھ کے حساب لگا رہا ہے۔ کتنے ایسے ظالم بھی ہیں جو انسانیت کے نام پہ تماچا لگاتے ہیں، کہتے ہیں جا بیٹے دیکھ گیا تیرا چاچا کون سی مسجد میں گیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا جس میں وہ جائے گا اس میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا جس مسجد میں تیرا چچا گیا ہے۔ اور یار کوئی اس گرد کو لے کر کے، بھائی کی نفرت کو لے کر کے مسجد چھوڑ حرم شریف چلا جا، اگر یہ میل رکھے گا وہاں بھی سجدے قبول نہیں ہوں گے۔ تو سب کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جا، تو سب کو معاف کر دے، خدا تجھے معاف کر ڈالے۔ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے، لیکن نفرتیں ختم نہیں۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے جب پیاسا ہو تو دھرم دیکھ کے پانی نہ پلا، پیاس دیکھ کے پانی پلا۔ کوئی بھوکا پڑا ہو تو مذہب نہ پوچھ، تو منہ میں لقمے ڈال دے۔ اگر کوئی لوارث پڑا ہے تو پھر گلے کا بلا نہ دے، ہاتھ کا دھاگا نہ دے، پھر تو رب کا بندہ بن، اس کی مدد کر۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں، آج بدنام ہمیں کیا گیا، لیکن اسلام کی پہلی جنگ بدر، مگر وہ بھی دفاع میں تھی۔ جو لوگ حملہ کرنے آ رہے تھے ان کے دفاع میں جنگ بدر ہوئی۔ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ ٹھہرو جانسارو، جا رہے؟ کہا ہاں، مگر میری کچھ باتیں یاد رکھنا۔ کہا کیا؟ کہ یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ میرے نبی نے کہا بچوں پہ حملہ نہ کرنا، عورتوں پہ وار نہ کرنا، نہتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ کہا کوئی تلوار لے کے سامنے آ گیا ہو اور وہ تجھ سے معافی مانگ لے یا تجھ سے امان مانگ لے، حضور نے فرمایا اسے بھی قتل نہ کرنا۔ یہ ہمارا اسلام ہے یار۔ جو مارنے آیا کہ پھر دب گیا اور کہہ رہا چھوڑ دو، اسلام کہتا ہے چھوڑ دو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی ہمارے دین میں نہیں ہے۔ میرے بھائی انسان بنو، انسان بنو۔ آپ تو منہ دیکھ کے کام کرتے ہو، منہ دیکھ کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ منہ دیکھ کے کہہ رہا جس میں تیرا بھائی جائے چچا جائے گا اس میں مجھے نہیں جانا، معاف کر یار۔ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے، یاد رکھیے گا جو بندے کے عیب چھپاتا اللہ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ یہ اہتمام۔ بات لمبی پڑ گئی، کہاں کھولے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ بھائی بات بڑی آگے گزر گئی، تو پہلے دلوں میں خلوص پیدا کریں، دلوں میں خلوص پیدا کریں۔ یہ 19 بچے فارغ ہوئے، کتنے حافظ ہیں؟ 19 سارے 19 ہاں، 2 فاضل ہیں، 2 فاضل ہیں، 2 قاری ہیں، تو باقی بچے 15 حافظ قرآن ہیں۔ بولے سبحان اللہ، زور سے بولو اور زور سے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان باپوں کو جنہوں نے ان بیٹوں کی پرورش کی ہے۔ کسی کا بیٹا دبئی جاتا، کویت جاتا، سعودی جاتا، وہاں سے آ کے کہتا با تیرے لیے 2 لاکھ کا موبائل لایا ہوں، تیرے لیے 2.5 لاکھ کی گھڑی لایا ہوں۔ میں ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جن کے بیٹے مدرسے سے جائیں گے 1-2 لاکھ تو نہیں دیں گے، البتہ سند ہاتھ میں دے کے کہیں گے ابا میں تیرے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے آیا۔ یہ فضیلت آپ نے بار بار سنی ہوگی، حافظ قرآن کے بعد کو تاج پہنایا جائے گا، یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ تاج سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، یہ جو مدرسے والے ہوتے ہیں نا، یہ مدینے والے کے مہمان ہوتے ہیں۔ کس کے مہمان ہوتے ہیں؟ زور سے بولو، مدینے والے کے مہمان ہوتے ہیں۔ میرا کوئی مہمان ہو یا میرا ملنے والا ہو اور آپ کے گھر آ جائے، آپ کو یار مولانا آیا تھا ہمارے یہاں تقریر کرنے، یہ اس کا بھائی ہے چلو چائے پلاتے یار، کھانا کھا کے۔ جب وہ جا کے گئے، میں گیا تھا نا ادھر منجن پور گیا تھا، وہاں کے لوگوں نے آپ کے نام سے بڑی عزت دی، تو بتاؤ مجھے سن کے خوشی ہوگی یا تکلیف؟ زور سے بولیں، خوشی ہوگی نا؟
تو اگر میرا ملنے والا مجھ سے کہے کہ تیرے نام پہ بڑی عزت دی گئی ہے مجھے خوشی ہوگی. اگر یہ طالب علم کہیں گے مدینے والے سے آقا آپ کے نام پہ بڑی عزت دی گئی تھی تو حضور کو بڑی خوشی ہو جائے گی, حضور کو بڑی خوشی ہوگی. لیکن حیرت ہے یار, ہم ہی نے قدر ختم کر دی قرآن والوں کی. معاف کیجئے گا بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. اس وقت تک قرآن والوں کی دعوت نہیں ہوتی جب تک ابا مر نہیں جاتا ہے. اس وقت تک مدرسے والوں کو روٹی نہیں دی جاتی جب تک اماں کا 40واں نہیں ہوتا. اس جماعت کو اس وقت تک کپڑا نہیں بنتا جب تک چھمائی کی فاتح نہ آئے. ہاں یہ حالات ہماری قوم کے, اور کچھ ہم نے بھی ناانصافی کی ہے. اشتہاروں میں لکھا لاوارث لوگوں کا خیال رکھے. یہ یتیم آپ کی امید کی, آپ کے کرم پہ امید باندھے ہیں. میں کہتا ہوں خبردار کبھی یہ نہ لکھیں یہ لاوارث نہیں ہے, یہ یتیم نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں جن کا کعبے والا بھی وارث ہے, خود مدینے والا بھی وارث ہے. انہیں یتیم نہ سمجھنا, یہ لاوارث نہیں ہے. اچھا پیغام ہے. ان کا وارث گنبد خضرا بنا ہے. اور یار جس کے سر پہ پردھان ہاتھ رکھ دے وہ اپنے آپ کو مقدر والا کہتا ہے, تو جس کے ہاتھ پہ مدینے والا ہاتھ رکھ دے اس کی کسی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. مقدر کے دھنی ہوں, آج جشن قرآن ہے. انشاءاللہ قیامت میں قرآن کہے گا مالک یہ جتنے بیٹھے نا ایک دن میرے جشن میں آئے تھے. دنیا سو رہی تھی, یہ جوانی کی عمریں تو گانوں میں ڈوبنے کی تھی, یہ تو کہیں موج میں لگے ہوتے. مالک یہ دنیا چھوڑ کے میری محفل میں آئے تھے اور میری باتوں پہ بڑے خوش ہو رہے تھے. رب فرمائے گا قرآن تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا مالک انہوں نے رات کے سناٹے میں نہیں چھوڑا تھا, میں انہیں قیامت کی اس ہولناکی میں نہیں چھوڑوں گا. کیا کرنا کا مالک جنت ہے. خدا کی قسم پوچھو علماء سے, یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا, قرآن شفاعت کرے گا. میں اگلی بات کروں. اس وقت تک دعوت نہیں ہوتی جب تک ابا مر نہیں جاتا, یا 40واں آ جائے اماں کا. بھگونا کسے کھلائیں؟ مدرسے والوں کو. پہلی بات ولیمے میں دعوت ہوتی نہیں, اور ہو جائے تو بلانے نہیں آتا, اور آتا تو کہتے ادھر بٹھا کے کھلا دو. کیا بات ہے. کیوں؟ یہ کرسی پہ بیٹھنے لائق نہیں, یہ ٹیبل کے لائق نہیں. ہم نے ناانصافی کی ہے صاحب, ہم نے ناانصافی کی ہے مدرسے والوں کے ساتھ. اور پھر جب گوشت ختم ہو گیا نا تو کہہ رہے آپ پتہ نہیں کیسی فاتحہ پڑھی تھی امام صاحب, آدھی پڑھ کے گئے تھی, کہتے برکت نہ ہوئی. بھائی غلط کہہ رہا ہوں میں, یہ ہے سچائی. اس لیے نہیں یہ میرے اسٹاف والے, میں خود ان کی اس لیے عزت کرتا ہوں, یہ مدینے والے کے اسٹاف والے. یہ تو بہت بڑی جماعت ہے. میں تو طلبہ کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں, اس لیے کہ جب وہ چلتا ہے تو فرشتے پر بچھایا کرتے ہیں. یہ چلتے ہیں تو پانی میں مچھلیاں تو آئیں کرتی ہیں ان کے لیے. ہاں تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, ہم نے دعوت قائم ہے کہ تیجے میں 40ویں میں اماں مریض تو ابا گیا تو. ایک تو حضرت میری پاس کو نا, میں بریلی میں پڑھتا تھا, تخصص میں امامت بھی کرتا تھا سر. ایک مقتدی اللہ اسے کامیابی دے, ترقی دے, پہلی میں کپڑے لے کے آیا. میں نے کہا کیا؟ مجھے بڑی خوشی کہ پہلی بار کوئی مقتدی کپڑے لایا. اس نے کہا حضرت آپ کے لیے. میں نے جو وہ تھیلی لی نا, میں نے جو ہاتھ ڈالا پہلے نمبر پہ کنگا آیا ہاتھ میں, جو ایصال ثواب کی سب سے بڑی دلیل ہے. دوسرے نمبر پہ ٹوپی, تیسرے نمبر پہ رومال, پھر اس میں ایک 10 روپے والی گلاب کی سیسی. میں نے کہا یہ سچ بتا کیا ہے؟ کہنے لگا ابا کی برسی تھی. میں نے سوچا کسے دوں سب آپ کے لیے. میں نے سوچا مولانا سب سے اچھے رہیں گے. میں نے پیچھا کیا, بھاگا وہ, میں اس کے پیچھے. یہ حالات ہماری. اس سے ہمارے بچوں کی نظر میں ایک نقشہ بنتا ہے کہ سب سے محتاج جماعت علماء کی جماعت ہے. پھر ہماری قوم آنے والی جماعت کی عزت نہیں کرے گی. یہ کتنی شان والے, یہ تو مر کے پتہ چلے گا نا تمہیں. جیتے جی تو نہیں پتہ لگنا, مرنے کے بعد پتہ لگے گا. لیکن میں پہلے ہی بتاتا ہوں آپ کو, سنیں بہت غور سے سنیں. اللہ توفیق دینا تو صرف تیجے 40ویں نہیں, کبھی ولیمے میں دعوت کیا کریں. اور وہ جو ایک کرسی لگتی ہے نا اسٹینڈر کے نام پہ, کہ یہاں پہ VIP لوگ بیٹھیں گے, وہاں سب سے پہلے قرآن والوں کو بیٹھیں. بہت اچھے, واہ واہ.
ہم نے معیار الگ رکھا ہے نا. کہنے ہم یہ کہتے ہیں مولانا کو نیچے پٹا بچھا کے کھلا دو, دری بچھا کے نیچے کھلا دو, ادھر چارپائی پہ بٹھا دو. نہیں میرے بھائی تو نہیں جانتا ہے یہ جو تو نے کرسیاں لگائی, ٹیبل لگایا, اس پہ کون کھائے گا؟ کہا وی آئی پی لوگ. کہا وی آئی پی کون ہوتے؟ تو کسی نے کہا جس کے بدن پہ 20,000 کا کوٹ پینٹ ہوتا ہے وہ وی آئی پی ہوتا ہے. 12,000 کے جس پہ چشمہ لگا ہو سمجھ لینا وی آئی پی ہے. 18,000 کے ووڈ لینڈ کے جوتے ہو سمجھ لینا وی آئی پی ہے. تم نے یہ معیار رکھا ہے کہ جو قیمتی کپڑے والا ہوتا ہے وہ وی آئی پی ہوتا ہے. تو چل دنیا کے سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے حکیم, سب سے بڑے طبیب, سب سے بڑے تاجدار, سب سے بڑے دانش آمینہ کے لاس دلالے سید کونین سے پوچھے آقا آپ بتاؤ وی آئی پی کون ہوتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھا کرتا ہے, قرآن پڑھایا کرتا ہے. مذہب اسلام, عظمت قرآن. سب سے وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے. یہ کس نے کہا؟ میرے نبی. بہت اچھے. میرے نبی نے. اب سنو, اگر بیٹی کی شادی ہے, یہ جو کتوں کی طرح کھانا کھلا رہے ہو, اس میں کھانے کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے, رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے, اس میں تہذیب کا بھی جنازہ نکلتا ہے, سنت مصطفیٰ کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوتا ہے. مسلمان ہونے کے باوجود کھڑے ہو کے کھانا کھلانے والوں, ایک بات میری کان کھول کے سن لینا. جاؤ, چیلنج ہے میرا, اگر کھانا کھانے میں 4 کوئنٹل کھانا خرچے میں آئے گا تو کھڑا کر کے نہ کھلا, زمین پہ سرخ قسم کی ایک بچھا دے نیچے دسترخوان نما کوئی چیز, اور گرین میٹ کے اوپر سرخ دسترخوان لگا, اس پہ آنے والوں سے کہ یہ محمد کی امت کا دسترخوان ہے. یا کھڑے ہو کے نہیں چلے گا, مصطفیٰ کی سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا پڑے گا. سب کو بٹھا کے کھلا, اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جب کسی نے نہ کھایا ہو سب سے پہلے قرآن والوں کو بلاؤ, آگے بٹھاؤ, کہنا سب بعد میں کھائیں گے, مدینے والے کے مہمان پہلے کھائیں گے. جب یہ کھا کے اٹھیں گے, خدا کی قسم تیرے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی, خدا تیری عمر میں بھی برکتیں عطا کرے گا. زندہ باد, زندہ باد. انصاف کرو علماء کے ساتھ, عزت کرو قرآن زندہ والوں. باد, زندہ باد. پھر دیکھو اللہ کتنی عزت عطا فرماتا ہے, کتنی عزت عطا فرماتا ہے. یوں ہی حضرت احسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ادارہ نہیں بنایا. کچھ تو دیکھا ہوگا یار, دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کرو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. جبکہ دنیا تانے دیتی ہے مدرسے والوں کو, انہیں بھی تانے لگے ہوں گے, لوگوں نے انہیں بھی برا بھلا کہا ہوگا. کچھ تو ہوگا جو دیکھا ہوگا. ایسا پیڑ لگا کے گئے, خدا کی قسم کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے, ان کی قبر میں جنت کے جھونکے برابر آتے رہیں گے, برابر آتے رہیں. وقت ہوتا تو میں بتاتا آپ کو, مگر سنے بڑا کام کر گئے. بڑے ہوشیار تھے, بڑے ہوشیار تھے جو اتنا بڑا کام کر گئے. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 7 بچوں کے لیے 7 فیکٹریاں بنا دی, 3 میلیں بنا دی, 3 بیٹے, 3 ان کے پلاٹ لے دیے. نہ, یہ اپنی جگہ ہے. جو کام آئے گا نا, مدرسہ اپنی جگہ ہے, مدرسہ اپنی جگہ. میں اپنی بات کروں, میں کس کو کہوں, میں اپنے پردادا کی قبر نہیں جانتا کہاں ہے. میری اولاد شاید پردادا کی قبر یاد نہ رکھے, ان کی آنے والی نسل شاید ہماری قبریں بھی بھول جائے, اور بھول جانا, بھول جانی ہے قبر. اللہ معاف کرے, اب تو مزار بھی ایرے گہرے رتو گہرے سب کے بنن لگے. ہاں, اتنے مزار ہو گئے کہ اتنے دے جانے والے نہیں. اگر یہی کنڈیشن رہی تو ہر چوکھٹ پہ ایک مزار ہوگا, اور تمہیں اس کی جھاڑو سے فرصت نہیں ملے گی. تھوڑا کنٹرول کرو یار, مزار بھی سب کے نہیں بنتے ہیں. فرمایا گیا مومنوں کے قبرستان میں دفن ہوا کرو. بہت اچھے. اللہ اس کی برکتیں عطا. کوئی تو ہوگا نا جنتی قبرستان میں, اللہ جس کی برکت سے تمہیں بھی جنتی بنائے گا. الگ تھلگ دفن نہ ہونا. یہ مت سوچنا میرا مزار بنانا میری اولاد کی اگربتیاں چلیں گی, نہیں. جو مزار کے لائق ہے ان کے مزار بننے چاہیے. اب یہ تھوڑی ہے کہ سب کے مزار بنتے چلے جا رہے ہیں, یہ کس کا نتھو خاں کا, یہ کس کا اچھو خاں کا, یہ کس کا بچھو خاں کا. ایک کا ڈھنگ کا نام نہیں. ہاں, ایک مزار پہ گئے کہ کیا نام ہے, کہ پتنگے شاہ. یار بھائی معاف کرو, بھائی معاف کرو. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پیر پرستی چھوڑو, خدا پرستی کرو. جب پہلا جھٹکا لگا کرے نا تو پیر کے پاس بعد میں رب کی بارگاہ میں پہلے, اور
حضور کا وسیلہ دے کے مانگا کرو، خدا کی قسم کبھی ٹالی نہیں جائے گی۔ لیکن غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں جیسی درد اٹھا پہلے ڈاکٹر، پھر وہ فیل، پھر حکیم وہ بھی فیل، پھر پیر صاحب بھی کہہ رہا دعائی کرو بھائی، کیونکہ اس کی خود طبیعت کڑی ہے بھائی، حالات بگڑ کے گھروں کو آگ لگ گئی، جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے، پیروں کو امیر کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے۔ میرے بھائی نے آج ایک مجھ سے بات کہی، وہ کہنے لگے حالات کیسے بھی ہو جائیں لیکن مرید کبھی پیر کو غریب نہیں ہونے دیں گے، بھلے زکات نہ دے، پیر کا مسافہ اتنا ہی تگڑا ہوگا۔ اور پیر بھی حضرت پروفیشنل چل رہے، پہلے خالی نذرانوں پہ گزارے ہوتے تھے، وہ بھی جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اب تو بھائی صاحب ایسا ایسا پیر لانچ ہو رہا ہے، زکات، خیرات، فطرہ، صدقہ سارے ہی لے جا رہا ہے۔ چلاؤ مدرسے کیسے چلاؤ گے؟ زیادہ کرو گے تو کھالے بھی لینا آئیں گے ہم۔ کڑوی سچائی ہے۔ یہ مدرسے والے جامع بھائی چندہ دے دو تو 10 روپے نکال لیا، کہہ رہے زکات تو میں نے دے دی کسے نا حضور کو، کہ حضور زکات کھانا ہے کہتے ہیں۔ کمرہ بنا لیتے ہیلے شریک کے لیے۔ میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ پھر بات جو ہے نا لگ جاتی ہے تو بندہ پھر کہتا ہے بھائی یہ سے پکڑو، جتنی دیر مجھے پکڑو گے اتنا اپنے آپ کو پکڑو بھائی۔ کچھ لوگوں کو یہی کام ہے کہ اسے پکڑو، جتنی دیر میری اصلاح میں رہتے اتنی اپنی کر لے کرو، اللہ ولی بنا دے گا۔ میں تو فکر نہیں کرتا ہوں، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑا کروڑا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو بھائی صاحب سبھی اب پیر صاحب کے کھاتے میں، میرے بھائی نذرانے میں حویلی اٹھا کے دے دے، ہمیں ٹینشن نہیں، لیکن صدقہ، زکات، خیرات اور یہ قربانی یہ مدرسوں کا حصہ ہی نہیں دیا کرو۔ اور اگر زیادہ ہی پیر پہ پیار آ رہا تو کھال کی جیکٹ بنوا کے نا بھینس کی بک دلوا، حضور یہ لٹکا کے میں نے دی تھی، حد ہو گئی بھائی، تماشا بنا دیا بالکل، دے لوٹم لاٹ چل رہی ہے۔ اور یہ میری ماں بہن ہے، آدمی ایک دن غصے میں بول جا، اگلے دن میاں کے دورے کہ سنو کل آئے تھے 10 روپے لونا ہی دیا میں، اب وہ کہہ رہے ارے یہ بتاؤ کل کس ٹائم نکلا تھا؟ اس ٹائم تو ہانڈی کے اوپر کود گیا وہ، لوگ نہ تھا بیمار بنا دیا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ ابھی سوچ لو نا میں بیمار ہوں تو اگلے دن بوتلیں لگیں گے، بیمار ہوتے ہوئے بھی سوچو نا شکر اللہ کا میں فٹ بستر پہ نہیں گروں گی، اس لیے کہ نظریں بدل جاتی ہیں تو نظارے بدل جایا کرتے ہیں۔ تو جو کوئی بیمار نہ تھا انہوں نے کہہ دیا 6 نے کروایا، اور یہ پوچھتی ہے شکل بتاؤ اس کی کیسی ہے، تو کیسی نشاندہی کر رہا، تھوڑی سی گوری ہے، تھوڑا سا منہ لمبا ہے، ایک تل بھی ہے منہ پہ، اکثر لوگوں کے تل ہوتا گھر میں لٹیاں چلوا دی انہوں نے، اور پھر امید کر رہا کہ چادر چڑھے گی اوپر، اوپر چادر ہوگی نیچے لٹیاں چلیں گی، کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے۔ امت کا ساتھ کھلواڑ نہ کر، اور تم سے بھی گزارش ہے، بیوی فرما بردار نہیں ہے تو بابے کے پاس جا رہا، کہہ رہا تعویذ دے دو، ستارے نہیں مل رہے، ستارے نہیں مل رہے، ستارے ملا دو میاں بیوی کے، اندھیلے جس کے پاس آیا ہے اس کے خود 20 سال سے نہیں مل رہے۔ بتاؤ یار، جس کے اپنے نہیں مل رہے وہ تیرے ملائے گا؟ اپنی بیوی صبح ہی کہتی ہے اللہ کرے تو لوٹ کے نہ آئے، وہ تمہاری سے دعا کرائے گا، قسم خدا کی ایسے گھر نہیں بدلیں گے۔ اگر بیوی فرما بردار نہ ہو، شوہر آپ کو عزت نہیں دیتا ہو تو گھر کے اندر تلاوت عام کر دو، نماز وقت میں پڑھنا شروع کر دو، خالی وقتوں میں تسبیح اٹھا لو، خدا کی قسم گھر کا ذرہ ذرہ اگر تیرے تابع نہ ہو جائے تو آ کے بعد۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ بہت زیادہ کر رہا یہ بابا تو 3 تعویذ دے رہا، کسی کی دکان چلتی ہو تو برا نہ مانیے بھائی، تعویذ کا مخالف نہیں میں، مگر میں کہتا ہوں دینے والا بھی مفتی اعظم جیسا ہو، ایسا آج بھی ہو تو ہمیں منظور ہے، ایسا نہیں تعویذ لکھ دیا پورا پتہ ہی نہیں لکھا کیا ہے، اردو سے نہیں پتہ، ایک بار پڑھوا کے دوبارہ پڑھوا لائن بدل دے گا، کیونکہ کچھ چور ہے، ایسی ہماری قوم
थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम्हें देख के दुनिया ने जीने का शऊर हासिल किया था। तुम नहीं आए थे तो लोगों को कपड़े भी पहनने नहीं आते थे। ये तो मुसलमान आए हैं तो लोगों ने पहनना ओढ़ना सीखा है। हाँ, ये हालात हमारी कौम के थे। और आज के हालात देखो तो पीर साहब ने दिए 3 तावीज। बाबा 3 तावीज पीर साहब ने दिए। शोहर को कह ले, इसे बाजू में बांध लिए, इसे पेड़ में लटका दिए, इसे वहां रख दिए जहां तकिए पे तेरी बीवी सर रख के सोती है। बरकत देखो तावीज की। एक बांध लिया, बीवी ने कहा ये क्या है? कुछ भी ना, वो थोड़ी सी पाँव फड़क रही थी। पहला झूठ। उसने देखा ये क्या टंग रहा ऊपर, तो कुछ ना कौवे नहीं आएंगे। दूसरा झूठ। अब जो रात तकिए में लाके रखा था उनने, सुबह उठ के बिस्तर की सफाई की ड्यूटी किसकी रहती है? आप खुद करते हो क्या सुबह उठ के? बोल क्यों नहीं रहे? ज्यादातर कौन करती है? औरतें। ज्यादातर ये हमारे हिंदुस्तान के रिवाज में मुअज्जब घरानों का तरीका ये, सफाई औरतें करती है सुबह उठ के घर में। जैसे उसने बिस्तर झाड़ा और तकिया लिया और गिलाफ तकिए का यूं किया, तावीज निकला। अब उसने कहा अच्छा मुझे मरवाने का तावीज लाया। तो पहले गाली पे काम चल रहा था, जैसे आया घर में जूतियों से स्वागत हो गया। ऐसे तावीज से बेतावीज के अच्छे थे यार। तुम निकलो इन जादू और फंदों से, बढ़ो कुरान की तरफ, तिलावत के आदी बनो। तुम कुरान पढ़ोगे, अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाएगा। दीन सीखो, बेटियों को सिखाओ। तकरीर सुन के जागा, कहेगा मौलाना बड़ी कर्री तकरीर करके गया, औरतों पे सुधर जाइए। बीवी से ही जाके कह दिया। ये अगर बीवी को समझाओगे तो कोई बेटी नहीं सुधरेगी, और तुम सिर्फ बेटियों को समझाना शुरू कर दो, हर घर की बहू संवर जाएगी। बेटियों को संवार लो, हर घर की बहू सही हो जाएगी। फिर बेटियों को कुरान पढ़ाओ, हर घर में कुरान की कारी आएगी। फिर ये जो भूत जिन्नात है ना, इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से सारे खत्म हो जाएंगे। अल्लाह उन माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने इन बेटों को कुरान के लिए वक्फ किया। उन माँ बापों को सलामत रखे जिन्होंने दीन के लिए बेटे वक्फ कर दिए। और बापों से भी ये गुजारिश आखिर में कह जाऊं, जब बात आई गई है, हम लोग ये सोचते हैं 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया, उस्ताद ने जो मेहनत की है ना, 7 साल 12 साल उसका हक अदा कर दिया। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जो एहसान बाप ने, उस्ताद ने आपके बेटे को हाफिज बना के आप पर किया है ना, उसके बदले में अगर अपनी खाल उतार के उसका जूता बना के भी उस्ताद को पहना दो ना, तब भी उस्ताद के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता उस्ताद के एहसान का हक। तलवार से कहूंगा, जिंदगी के किसी भी मकाम पे पहुंच जाओ, तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाओ, कितने भी शान और शौकत वाले क्यों ना हो जाओ, उस्ताद आया करे, रास्ता ना बदलना, कभी बड़े न बनना, हमेशा छोटे रहना। जितनी बार इनकी बारगाह में छोटे हो के आओगे, उतने की अल्लाह के करम से बड़े हो के वापस जाओ। उस्ताद का अदब करते रहे। अल्लाह इन सफेद दाढ़ी वाले लोगों को सलामत रखे, हमारी इस नौजवान जमात को सलामत रखे। ये मेरे भाई आए हैं कुरान की महफिल में, अल्लाह सबको कुरान सीखने का जज्बा अता फरमाए, कुरान पढ़ने का जज्बा अता फरमाए, अपनी नस्लों को कुरान पढ़ाने का जज्बा अता फरमाए। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, बस फरमाया गया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब फरमा दो कि जानने और न जानने वाले बराबर नहीं है, लिहाजा ख्याल करें, उलमा की इज्जत करें, उलमा का एहतराम करें। हम हर जगह कहते हैं हम नेताजी की मानेंगे, जब फंस जाते तो कहते हैं मौलवी लोग कुछ नहीं कर रहे। अब तक तो तुमने किया, आप फंसी पे आके मौलवी लोग क्या करें? तुमने मौलवी की पहले से ही मानी होती तो फंसते ही नहीं कहीं। मौलवी कहता है नजरें नीची रखो, हया को पाबंदी से लाजिम कर लो, किरदार और अखलाक मीठे बना लो, खुदा की कसम कायनात में छा जाओगे, कायनात में छा जाओगे। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को उलमा और इल्म का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, तलबा से प्यार करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अखलाक तुमको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया, साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।